السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ بچوں، ہم لوگ اپنے 9-10 کلاس کے اب تک 4 سبق پورے کر چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس آپ کی کلاس کا 5واں سبق ہونے جا رہا ہے، جس کا نام ہے نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان کو اب تک ہم نے جتنی بھی کتابوں میں پڑھا، جب ہمارے پاس 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، وہاں سے یا اس سے آگے سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس نظریہ پاکستان کو جاننے کے لیے اب تک جو وجوہات رہیں، وہ 2 قومی نظریہ اس میں جو ہے بنیادی طور پر استعمال ہوا۔ آج یہ جو سبق ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہے، جس کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، انہوں نے اس کے علاوہ بھی جو کچھ وجوہات تھیں جو کہ اس 2 قومی نظریہ تو بنیاد بعد میں بنا ہے۔ کس وقت بنا ہے؟ جس وقت ہندوؤں کی جو سوچ تھی وہ واضح ہو گئی کہ یہ مسلمان دشمن عناصر ہیں۔ اس کے بعد 2 قومی نظریہ بنیاد بنا ہے، شامل ہوا ہے بلکہ، جبکہ برطانیہ سے آزادی، جس کے لیے ہندوؤں، مسلمان اور سکھوں نے سب نے یکجا ہو کر 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا، وہ تو اس سے پہلے سے موجود تھا، آزادی چاہتے تھے۔ تو آج ہم آپ کے سبق میں جو پڑھنے جا رہے ہیں، وہ اس کے علاوہ بھی جو کچھ وجوہات تھیں وہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس مصنف کا تعارف۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان 1912 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 2005 میں وفات پائی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ خان جبل پور، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ناظرہ قرآن گھر میں پڑھا، وہیں کے انجمن اسلامیہ اسکول میں ثانوی جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ علی گڑھ کالج سے MA اور ناگپور یونیورسٹی سے PhD اور DLed کی ڈگریاں حاصل کیں۔ 1937 عیسوی میں پبلک سروس کمیشن پاس کر کے کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی، ہندوستان میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ اس کے بعد ناگپور یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو مقرر کیے گئے۔ 1948 عیسوی میں ہجرت کر کے پاکستان آئے اور اسلامی یونیورسٹی کراچی میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے آپ کو اردو کالج کراچی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر تعینات کیا۔ علامہ I قاضی نے آپ کو حیدرآباد سندھ یونیورسٹی صدر شعبہ اردو مقرر کیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑے عالم، محقق، مصنف، ماہر لسانیات، ماہر تعلیم اور سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم رہنما تھے۔ آپ کو اردو، ہندی، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ کی علمی اور تصنیفی خدمات کی وجہ سے پاکستان کے مختلف اداروں نے تمغے، ایوارڈ اور سپاس نامے عطا کیے۔ حکومت پاکستان نے اقبال اور قرآن کتاب لکھنے پر صدارتی ایوارڈ ستارہ امتیاز سے نوازا۔ آپ کی تحریر کردہ کتابیں پاکستان کی جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں، اور آپ کی ہی تحریر کردہ یہ سبق یہ بھی پڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق میں جو ہم سیکھیں گے، روزمرہ کے لحاظ سے غلط فکریں درست کرنا، کوئی مضمون اپنے مشاہدے، علم، تجربات اور تخیل کے حوالے سے جامع انداز سے لکھ سکیں اور مضمون نگاری سیکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ سبق کی پہلی لائن اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔
مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا۔ رواداری، رواداری سے مراد غیر متعصبانہ رویہ ہوتا ہے۔ دراصل آپ کسی کو بات کہنے کا موقع دیتے ہو، کسی کی بات سنتے ہو، اس کو اس کا نقطہ نظر بیان کرنے کا، واضح کرنے کا موقع عطا بھی کرتے ہیں آپ، اور خود بھی اس کا نقطہ نظر سمجھتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر بھی پیش کرتے ہیں۔ بات چیت کے ذریعے ایک دوسرے کی بات سمجھنا، اپنے دل میں وسعت رکھنا، اس کی بات سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کا ایسا جو عمل ہوتا ہے اس کو آپ رواداری کہتے ہو، چاہے وہ مذہب کے بارے میں ہو، کلچر کے بارے میں ہو، یا آپ کے کسی قومی بات، آپ کی کوئی قومی بات کی جا رہی ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کفر و الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ الحاد ملحد یا دین سے پھرا ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ جو دین سے پھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مسلمان اس کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ رواداری وہاں تک ٹھیک ہوتی ہے جہاں تک آپ کے نظریات پر اثر انداز نہ ہو، بلکہ معاملہ صرف کس چیز کا ہو کہ اپنے فہم کے مطابق آپ حل کر سکیں بات چیت سے، لیکن اس سے آگے اس کو چھوٹ دے دینا، وہ رواداری پھر آپ کے لیے خطرناک ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہاں بادشاہ اکبر صاحب کے دور میں ہوئی ہے۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلی اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ باہمی نفاق، آپس کی لڑائیاں، فرق کرنا، تو کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروپ نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا، لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کر دی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایسا نہیں ہے کہ پورا دور جہالت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو غلامی کا ہمارے پاس تصور بھی پیدا نہیں ہوتا اور ہم لوگ سکون سے نہ بیٹھتے۔ باوجود اس کے کہ تقریباً 90 سال جو انگریز ہے اس نے مکمل طور پر اگر دیکھیں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے جو حکومت کی ہے، لیکن وہ جو بھی دور گزرا ہے وہ ایسا نہیں ہے اس نے سکون سے حکومت کی اور یہاں کے لوگ بالکل جو ہے دماغ سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں یا ان سے بالکل دب گئے ہیں، ان کا تسلط ہو گیا ہے۔ تحریکیں اور لوگ چلتے رہے اور کام کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ سن 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی
تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے۔ جب یہ 1885 میں کانگریس کی بنیاد ڈلی ہے تو اس کے اندر نہ صرف ہندو بلکہ وہاں کے مسلمان اور سکھ اور دوسری جتنی قومیں ہیں وہ سب اس میں شامل تھے۔ یہ دراصل ہندوستان کی مشترکہ جماعت تھی اور اس کے خلاف جو جماعت یا ملک بول لیں تو وہ تھی حکومت برطانیہ، ٹھیک۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اس کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب محسن الملک نے سن 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال نقصان پہنچانا۔ ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا، اور سن 1911 عیسوی میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا۔ عناد دشمنی تو آپ دیکھیں یہ جو انگریزوں کو دراصل عناد پیدا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان کیونکہ جو ترکی تھا اس کا جو خلیفہ ہے اس کو خلیفہ اسلام مانتے تھے، تو یقینی بات تھی کہ مسلمان ان کی مدد کریں گے، اور اسی بات کو وجہ بنا کر انگریز نے کیا کیا، مسلمانوں سے دشمنی پال لی اپنے دل میں۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم اس کو جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ انگریزوں نے کیا کیا یہاں خراب سیاست، کیا کہ اگر یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ ساتھ دیں اور حکومت برطانیہ کامیاب ہوئی تو وہ ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ صرف کہاں جرمن سے ان کے معاملات رہ جائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی، لیکن اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن تحریک بھی شروع کی۔ یہ دونوں تحریکیں وہ جو ہندوؤں نے شروع کی تھی مسلمانوں کی نسل اور مذہب کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر 1928 عیسوی میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکے تھے، یعنی کہ 1916 میں یہ حق تسلیم ہوا تھا، اس کو انہوں نے کیا کرا، بالکل نظر انداز کر دیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سن 1930 عیسوی میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے
اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کا یہ ہمارا آج کا سبق ہے پڑھنے کا۔ یہیں تک ہم اس بات کو بچوں پڑھ چکے، کس بات کو کہ جو ہم نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا اس کی وجہ جو دو قومی نظریہ ہے یہ بعد میں بنا ہے، جبکہ ہم آزادی کا مطالبہ پہلے کر چکے تھے۔ لیکن انگریز نے کیا کیا تھا، دھوکہ دہی سے، فریب سے اور اپنی سازشوں سے مسلمانوں کو پہلے اپنے ساتھ ملا لیا۔ کب؟ جبکہ ترکی اور جرمنی ساتھ تھے، تو ان کے خلاف اگر یہاں سے مسلمان بھی کھڑے رہتے تو کسی بھی صورت حکومت برطانیہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اور انہوں نے ان سے جھوٹا وعدہ کیا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دو گے اور ہم جرمنی سے اگر جیت گئے، اصل جنگ تو جو تھی جنگ عظیم پہلی، وہ کیا جرمنی اور برطانیہ کے درمیان لڑی جا رہی تھی۔ ترکی نے ساتھ دیا تھا جرمنی کا، تو انہوں نے کیا کرا، دھوکے سے یہاں مسلمانوں کو اس وعدے پر کہ ٹھیک ہے ترکی نے ساتھ دیا لیکن ہم اس کو جو نقصان پہنچا چکے، مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس لیے آپ ہمارا ساتھ دیں، کس میں؟ آپ جرمنی کے خلاف ہمارا ساتھ دیں۔ جب یہاں کے مسلمانوں نے ساتھ دیا اور یہ لوگ جیت گئے تو یہ اپنے وعدے سے مکر گئے، پھر گئے، انہوں نے کیا کرا، جرمنی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو یہ سازشیں تھیں یہاں سے ہندوؤں کی، انہوں نے بھی وہاں پر سازشیں شروع کر دیں۔ کس قسم کی سازشیں کہ کانگریس جو بنائی ہے وہ بھی بنائی گئی کس نام کے اوپر، تمام قوم کے تحفظات پر، اور پھر انہوں نے اس کے بعد جو کام شروع کیا وہ اس کا کہ مسلمانوں کو تیوار سے لگانے کا کام شروع کر دیا۔ ان کے حقوق، ان کا کاروبار، ان کے گورنمنٹ نوکریاں، جابس جو بھی تھیں ان کو ضبط کرنا اور ان کے خلاف ایسے کام شروع کرنا کہ وہ پھر نوکریوں پہ آ نہ سکے، انگریزوں کو بھی وہاں بھڑکانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ انشاءاللہ سبق کے بقیہ حصے کے ساتھ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔